کہتے بھی ہیں کہ آ جائیں ہمارے ساتھ، تو جو بھی کام کر رہے ہیں اس میں شریک ہو جائیں. تو ہم بہرحال میں نے کل فون کیا تھا اور آپ نے ویلکم کیا، تو ہم نے کہا کہ وہ ساری باتیں چلتی رہتی ہیں، لیکن جو جینوئن ایشوز ہیں ان جینوئن ایشوز پر کم از کم ہمارا موقف بھی پہنچ جائے، اور ہم چاہیں گے کہ گورنر صاحب اپنا پرویکٹیو رول اس میں ادا کریں. اس لیے ہم حاضر ہوئے تھے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں جناب حافظ نعیم الرحمان صاحب اور ان کے ساتھ آئے ہوئے تمام اکابرین کو ویلکم کرتا ہوں، ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے یہاں آج گورنر ہاؤس آ کے یہ اعزاز اور عزت بخشی کہ یہ یہاں پر آئے اور انہوں نے کراچی اور سندھ کے جو ایشوز ہیں، بلکہ جو پاکستان کے ایشوز ہیں، اس پر ہم نے تفصیلی بات چیت کی. بالکل حافظ صاحب نے صحیح فرمایا کہ مردم شماری کا جو ایشو ہے وہ اس وقت بہت زیادہ ٹاک آف دا ٹاؤن ہے اور ہر شخص اس پہ اعتراض کر رہا ہے. نہ کہ صرف سیاسی جماعتیں اعتراض کر رہی ہیں، بلکہ کیونکہ میں بہت زیادہ اس وقت پبلک میں عوام میں رہتا ہوں، افطار اور کے ٹائم پر بھی اور سحریوں کے ٹائم پر بھی، تو اگر کوئی 100 لوگ مجھے ملتے ہیں تو اس میں سے 50 لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں کاؤنٹ نہیں کیا گیا ہے. ہمارے پاس کسی نے آ کے ہمیں رجسٹر کرنے کے لیے نہ ٹیبلٹ یوز کیا ہے، نہ کوئی پیپر ورک کیا ہے. تو یہ ایشو اس وقت سیریس ایشو اور بنتا جا رہا ہے، اور اگر اس میں کوئی بھی رزلٹ غیر متفقہ طور پر آ جاتا ہے، جو کہ 2 دن یا 3 دن باقی ہیں، لوگ اعتکاف میں بیٹھ چکے ہیں، لوگ اپنے اپنے علاقوں میں نکل چکے ہیں، ایسے میں اس کا 2 اور 3 دن میں کمپلیٹ ہونا میں سمجھتا ہوں کہ وہ ایک غیر مناسب بات ہوگی. اس سلسلے میں ہم نے احسن اقبال صاحب کو میں نے بحیثیت گورنر سندھ ایک خط ارسال آج کر دیا ہے، جس میں ہم نے اسے کہا ہے کہ آپ اس کے ٹائم کو اوپن رکھیں جب تک کہ یہ ایشو ریزالو نہیں ہو جاتا، کیونکہ یہ ایشو ہماری کسی سیاسی جماعت کا یا گورنر کا نہیں ہے، بلکہ یہ اس شہر کے، اس صوبے کے لوگوں کی تقدیر کا، فیوچر کا مسئلہ ہے. اگر آپ انہیں کاؤنٹ ہی نہیں کریں گے تو آپ کیا میسج دے رہے ہیں دنیا کو کہ جو قوم اپنے آپ کو صحیح گن بھی نہیں سکتی اس سے ہم کیا بات چیت کریں گے؟ اور پھر یہ سب کچھ اتفاق رائے کے لیے کیا جا رہا ہے، نہ کہ نفاق بڑھانے کے لیے کیا جا رہا ہے. 32 ارب روپے اس پہ خرچ کیے جا رہے ہیں. آج اس معاشی بحران میں جب ہم اپنا پیٹ کاٹ کر اس ملک کی جو معاشی صورتحال ہے اس سے گزر رہے ہیں، اس میں ایک عمل جس پر 32 ارب روپے لگ رہے ہوں اور وہ عمل جو ہے وہ آگے جا کے اس پہ کنٹروورشل ہو جائے، تمام ہی سیاسی جماعتیں اس سے اتفاق نہ کریں، اور پھر وہ سیاسی جماعتیں جب عوام میں جائیں گی اور اس پر بات کریں گی تو لا مولا عوام بھی اس سے اویئر ہوگی، اور پھر ایک نیا نورا باکس اس ملک میں کھل جائے گا. تو میں احسن اقبال صاحب کو اور یہاں جو ٹیم ہے، اور خاص طور پہ سندھ گورنمنٹ کو، کیونکہ اگر آپ کے ڈپٹی کمشنر، اسسٹنٹ کمشنرز اور جو لوگوں کو گننے جا رہے ہیں، اگر وہ بھی صرف خانہ پوری کر کے واپس آ جائیں گے اور اس عمل کو یقینی نہیں بنائیں گے تو پھر یہ عمل جو ہے وہ غیر مناسب ہو جائے گا. تو آج ہم نے اس پہ تفصیلی بات چیت کی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ جو آج سے 4 دن پہلے ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی بھائی کی سربراہی میں MQM کا وفد میرے پاس آیا تھا اور جن ایشوز کو مردم شماری کے حوالے سے ہائی لائٹ کیا گیا، آج بھی جماعت اسلامی کا جو وفد حافظ نعیم الرحمان صاحب کی سربراہی میں آیا ہے، سب نے وہی باتیں کی ہیں جو انہوں نے کی تھیں. اس کا مطلب اس ایشو کے اوپر کم از کم ہم سب ایک پیج پر ہیں. اور اس دن بھی میں نے کہا تھا، اور میں سمجھتا ہوں پیپلز پارٹی کے دوستوں نے بھی انہی سب باتوں کے اوپر آواز اٹھائی ہے، اعتراضات کیے ہیں، اور باقی بھی سیاسی پارٹیاں، ANP والے ہوں، دوسرے لوگ ہوں، سب مجھے فون پہ یہی کہہ رہے ہیں کہ یہ ایشو ہے تو اس ایشو کو حل ہونا چاہیے. اور میں سمجھتا ہوں کہ آج کا جب خط جائے گا، اور میں ان سے فون پہ بھی بات کروں گا، گو کہ انہوں نے ایک کمیٹی بنائی ہے، اور سینسس کمشنر نے مجھے یقین دہانی کروائی ہے کہ آئندہ 2 روز میں یہ جو ایشو ہے جس کے اوپر سارا شہر بات کر رہا ہے
تو اس کو ریزالو کر لیا جائے گا. تو کل میں پھر ان کو بلاؤں گا اور ان سے پوچھوں گا کہ جو 2 دن آپ نے مانگے تھے اس میں کہاں تک آپ پہنچے ہیں، کیونکہ جو لاسٹ ان سے میری بات ہوئی ان کا یہ کہنا تھا کہ ابھی 20% عمل باقی ہے اور اس 20% عمل کے اندر جو کوتاہیاں ہیں، جو خامیاں ہیں، اسے بھی ایڈریس کیا جائے گا. ہمارے پاس اچھی چیز یہ ہے کہ نادرا کا پورا ریکارڈ موجود ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو کراچی کے اندر خاص طور پہ 32,000 بلڈنگیں جو کہ موجود ہیں، اس میں 1 فلور کو گنا گیا، باقی 8 منزلہ عمارتیں ہیں، کوئی 10 منزلہ عمارت ہے، کوئی 5 منزلہ عمارت ہے. تو یہ ایشوز ہیں. 7,500 سے 8,000 بلاکس میں پرابلم ہے. یہ سارے وہ ایشوز ہیں جو میری بات چیت ان سے ہوئی ہے اور اس پہ وہ ایگری ہیں کہ یہ ایشوز ہیں. اب صرف یہ دیکھنا ہے کہ اس کو کتنی جلدی حل کر لیا جائے، اور اگر اس میں دقت ہے اور ٹائم درکار ہے تو یہ 10 دن تو ویسے ہی مائنس کرے جائے اور عید کے بعد کوئی 10 دن رکھے جائیں تاکہ اس عمل کو شفاف طریقے سے حل کر لیا جائے. تو میں شکریہ ادا کرتا ہوں حافظ نعیم الرحمان صاحب کا ان کی اس آمد پر، اور میں ان کو دعوت دیتا ہوں کہ آئیں آپ بھی ہمارے ساتھ سحری اور افطاری کریں. رات کو ہم سحریوں میں جاتے ہیں، آپ بھی آئیے، آپ کا بھی شہر ہے، افطاری میں بھی آئیے. بلکہ میں خاص دعوت دینا چاہتا ہوں حافظ نعیم الرحمان صاحب کو کہ چاند رات کو ہم نے اپنی ماؤں، بہنوں، بیٹیوں کے لیے مہندی کا بھی انتظام کیا ہے. اگر میرے بھائی اس دن بھی آئیں گے تو ہم دونوں ساتھ کھڑے ہو کے اپنی ماؤں، بہنوں، بیٹیوں کو ریسیو کریں. کیونکہ مجھے حافظ صاحب نے بتایا، میں نے پوچھا حافظ صاحب سے، میں نے کہا بتائیں آپ، ہماری جو بہن ہے اور ان کی بیگم صاحبہ، ان کو تو اعتراض نہیں ہے مہندی میں؟ تو انہوں نے کہا ان کو بالکل اعتراض نہیں ہے. تو اعتراض تھا اس بات پہ کہ مہندی پیروں میں نہیں لگنی چاہیے، ہاتھوں میں لگے. تو میں نے کہا ٹھیک ہے. دوسرا، پکوڑوں کی بات بھی آج کلیئر ہو گئی تو اب آئندہ نہیں ہوگی. حافظ صاحب نے کہا مجھے جب پتہ چلا کہ وہ جو کڑھائی ہے وہ آپ کی اپنی ہے تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے آپ پکوڑے تلیں، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے. تو میٹنگ کے ایجنڈے میں نے پکوڑوں کو بھی ڈسکس کر لیا ہے، مہندی کو بھی ڈسکس کر لیا ہے اور دعوت بھی دے دی ہے. تو انشاءاللہ اسی طرح ہم مسکراتے ہوئے اس صوبے کی خدمت میں سب پیش ہیں. ان کے خیالات ہمارے خیالات بالکل علیحدہ نہیں ہیں، اور میں سمجھتا ہوں یہی ایک اچھی چیز ہے جس سے ہم اپنے لوگوں کی، عوام کی خدمت کر سکتے ہیں، ان کے ایشوز کو ہائی لائٹ کر سکتے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ وقت کی ضرورت ہے. جس معاشی بحران سے یہ ملک گزر رہا ہے اور جس پریشانی سے اس ملک کی، شہر کی عوام گزر رہی ہے، جس پریشانی کے عالم میں لوگ سحری میں، افطار میں گزارا کر رہے ہیں، مطلب آپ یہ سوچیں کہ کھجور اور پانی سے فیملیز روزہ کریں اور اپنے بچوں کو سحری میں اس لیے نہ اٹھائیں اور صبح یہ کہہ دیں کہ آنکھ نہیں کھلی، تو یہ المیہ ہے اور اسے ہمیں ٹھیک کرنا ہے. یہ ملک ہمارا ہے، ہمیں اس سے محبت ہے، اس کی وجہ سے ہم ہیں. لیکن پانی، گیس اور بجلی اور اسٹریٹ کرائم، اسے حل ہونا پڑے گا، حل کرنا ہے. اور میں سمجھتا ہوں یہ 3 ایشوز ایسے ہیں جس پر ہم سب کو ایک آواز ہو کے حل کرنے کی ضرورت ہے. وفاق سے جو مدد چاہیے ہوگی، بحیثیت وفاق کے نمائندے کے میں 24 گھنٹے حاضر ہوں، اور اس کے ساتھ ساتھ صوبے کے آئینی سربراہ ہونے کے ناطے میں آئین اور قانون کے اندر رہتے ہوئے ہر ایک اس شخص کو خط لکھوں گا جو قانون اور آئین کا احترام جانتا ہے اور اسے کرنا ہے. کیونکہ 1973 کے آئین میں جس کی 50 سالہ سالگرہ یا جشن منا کے اسلام آباد سے ہم آئے تھے، اس دن بھی میں نے کہا تھا کہ 1973 کے آئین میں سبھی کچھ ہے، لیکن استعمال سب نے اپنے اپنے مفاد کے لیے کیا. اور اگر کوئی ایک چیز اس 1973 کے آئین میں کم استعمال ہوئی یا ہوئی نہیں، وہ ہے عوام کے حقوق. تو اسے ہم نے ضرور آگے لانا ہے، عوام کے حقوق کی بات کرنی ہے. شکریہ آپ صاحب. ایک میں تھوڑا سا بتا دوں، ایک مردم شماری میں اس میں ہمارا خیال یہ ہے کہ جو کمیٹی بھی بنے نا وہ اسٹیک ہولڈر پر بنے. یعنی ظاہر ہے اب دیکھیں اس وقت شہر میں تازہ چلیں، پچھلی بھی آپ دیکھ لیں، قومی اور صوبائی اسمبلیوں کو بھی دیکھ لیں، پارٹیوں کی نمائندگی، اور ابھی بلدیاتی الیکشن بھی ہوا ہے. اس کے لحاظ سے جو پارٹیاں میٹر کرتی ہیں، میں تو کہتا ہوں سبھی کو لے لیں، کوئی ایسی بات نہیں ہے، اور ان کی نمائندگی اور ایکسس ملنا چاہیے ڈیٹا میں. میں گورنر صاحب آپ سے ضرور کہوں گا کہ آپ اس پر فوکس کریں کہ یہ ایکسس کیوں نہیں دے رہے، یہ چھپ کر کارروائی کیوں ڈال رہے ہیں، کیوں
اپنے ڈیٹا کو سب کے سامنے لا سکتے، اس لیے کہ آپ فراڈ کر رہے ہیں اس لیے نہیں لا رہے. تو یہ ڈیٹا میں جب ایکسس ہوگا پتہ چلے گا کہ انڈیویجولی بھی کس کو کاؤنٹ کیا گیا ہے، کلیکٹیولی بھی سب کا جو جمع کی جا رہی ہے وہ صحیح نمبر ہیں کہ نہیں ہے. پچھلے 2017 کے بلاک کوڈ کا ڈیٹا انہوں نے ویب سائٹ سے اڑا دیا تاکہ کوئی کمپیریزن ہی نہ کر سکے. تو یہ جو کھلی دھاندلی اور سازش ہو رہی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ غلط ہے. یہ نہ کسی مہاجر کے خلاف ہے، نہ سندھی کے خلاف ہے، نہ بلوچ پختون پنجابی، یہ سب کا ہے. جو جہاں رہتا ہے وہ گنا جائے گا. ڈی فیکٹو آپ اس کا نام ڈیجورے رکھ دیں، ڈی فیکٹو رکھ دیں، اصول یہ ہے کہ جو جہاں گنا جائے گا اس پر ہونا چاہیے اور ایکسس ملنا چاہیے، ورنہ اس کو ظاہر قبول نہیں کیا جا سکتا. اور کم از کم تو 1 مہینے کا اس میں اضافہ بنتا ہے. جی سب کو اعتراض ہے، پیپلز پارٹی کو بھی اعتراض ہے، ایم کیو کو بھی اعتراض ہے، جماعت اسلامی کو بھی اعتراض ہے. اعتراض کے باوجود حل کسی کے پاس نہیں ہے کہ یہ مسئلہ حل کیسے ہوگا. کم سے کم اس حوالے سے بھی کوئی آپ کے پاس تجاویز آئی ہیں جو آپ نے وفاق کے سامنے پیش کر دی ہے؟ کتنا عرصہ درکار ہوگا تاکہ یہ خدشات ختم ہو اور پیور بہتر مردم شماری ہو؟ اور دیگر باتیں جو آپ نے کی، حافظ صاحب میئر کے امیدوار بھی ہیں، کوئی آپ نے دعا بھی دی کہ آپ کو اللہ کے میئر مل جائے؟ دیکھیں، جو بات آپ نے کی کہ حل کس کے پاس ہے، حل ہمارے پاس ہی ہے اور کرنے والوں کے پاس ہے. جیسے میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ کسی بھی کام کو کرنے کے لیے اختیار نہیں، کردار کی ضرورت ہے. سب اپنا اپنا کردار ادا کریں، یہ حل ہو جائے گا انشاءاللہ. اور اگر غلط ٹریک پہ جائے گا تو ہم اس کو نہیں ایکسیپٹ کریں گے. ہمیں اس کو ٹھیک کرانا ہے اور یہی ٹائم ہے اس کو ٹھیک کرانے کا. اور جہاں تک آپ نے بات کی دعا کی، تو دعا تو یہ آج مجھے دینے آئے ہیں، اس لیے کہ جمعۃ الوداع ہے، نیک لوگ ہیں، ہم تو گناہ گار ہیں. اللہ تعالیٰ کرے کہ جو بھی اس شہر کے لیے اچھا ہو وہ ہو، اور میری نیک خواہشات ہیں سبھی کے ساتھ. اللہ کرے کہ اس شہر کو ایسا میئر ملے جو اس شہر کے کام کرے. اس شہر پہ بڑی پریشانیاں دیکھ لی ہیں. یہ شہر غریب بھی ہو گیا ہے اور ٹوٹ پھوٹ بھی ہو گئی ہے. اب جو بھی آئے اللہ کرے کہ وہ اس نیت اور دل کے ساتھ آئے کہ وہ اپنے اس شہر کے لیے کام کرے. میں نے اصل میں اچھا دیکھیں، ظاہر یہ کوئی انٹرویو تو ہے نہیں مارننگ شو کا کہ جس پہ ہم اس طرح کے سوال جواب کریں. ایشو کے اوپر ہم نے بات کی ہے. لائٹر نوٹ میں تو نوک جھونک بھی چلتی رہتی ہے، سیاسی اختلاف اپنی جگہ. مثلا دیکھیں، ظاہر ہے کہ اب یہ تو گورنر ہیں، اور لیکن جو ہمارا اختلاف یہ ہے کہ ماضی میں جب یہ پچھلی مردم شماری تھی تو اس وقت اس کی منظوری نہیں ہونی چاہیے تھی. اس میں ایم کیو ایم کے وزراء اس کابینہ کا حصہ تھے اور انہوں نے پھر کوئی پرویکٹیو رول ادا نہیں کیا. اگر وہ ہو گیا تھا تو اس پر کوئی رول ادا کرتے نا. پھر رجیم چینج کے موقع پر یہ ہمارے لیے واقعی اگر یہ ریڈ لائن ہے تو اس ریڈ لائن کو اس طرح سے کیوں نہیں نمایاں کیا گیا؟ پھر ابھی بھی جو ایس او پی بنی، اس ایس او پی میں یہ فلا ہے نا کہ اس میں آپ ایکسس نہیں دے رہے ڈیٹا کا. تو یہ کیسے ایس او پی منظور ہو گئی؟ آپ حکومت کا حصہ ہیں، صوبائی اور وفاقی حکومتوں کا حصہ جو پارٹیاں ہیں وہ اگر اعتراض کریں تو بہت مشکل ہوتا ہے. اس کے باوجود میں یہ کہتا ہوں کہ اگر کامن ایشوز پر ایک اتفاق رائے موجود ہے تو گورنمنٹ کو اور اداروں کو اس بات کو سمجھنا چاہیے، اور جو محکمہ شماریات ہے پاکستان بیورو آف اسٹیٹسٹکس، اس کو اس کے مطابق کام کرنا چاہیے. ہم کوئی انڈیو فیور نہیں مانگ رہے، ہم صرف اتنا کہہ رہے ہیں کہ جتنے ہم ہیں ہمیں گن لیا جائے بس. مناسب بات آپ بتائیں. تیسرا چلے میں اس پہ یہ کہہ دیتا ہوں کہ ابھی 3-4 روزے باقی ہیں. میں آج دعوت دے رہا ہوں افطار کی، اور جس دن یہ آئیں گے تو پھر ہم ان سے بھی کہیں گے کہ عوام کے لیے آپ اور ہم مل کے پکوڑے بنائیں تاکہ عوام دعا بھی دیں اور خوش ہوں کہ چلیں ایک ہی کڑھائی میں ایک ہی چمچ سے سارے اتفاق سے پکوڑے بنائیں. بس یہ تو خیر اچھی بات ہے، لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ
اس شہر کو ہم بنا دیں، بس نہیں ہم یہ شہر بنا دیں، پکوڑے خود ہی سب لوگ تل لیں گے اپنے اپنے. اور افطار الحمدللہ ہم روزانہ جاتے ہیں، ابھی بھی مجھے جانا ہے، اور مختلف جگہوں پر ہم افطار بھی کرتے ہیں، سحر کے پروگرام بھی ہوتے ہیں، شب بیداریاں بھی ہوتی ہیں، اور ساتھ ساتھ لوگوں کے ان مسائل کے حل کے لیے جدوجہد بھی کرتے ہیں. ہر آدمی اپنے اپنے دائرے میں کام کر رہا ہے، تو اچھی بات کو تو کوئی اعتراض نہیں کرتا. ہمارا ان کے میں نے کہا نا، مہندی لگانے پہ بھی اعتراض نہیں ہے اور اچھی بات ہے، پکوڑے تلنے پہ اعتراض نہیں ہے. ہمارا اعتراض یہ تھا کہ پرائرٹی کیا ہونی چاہیے. دوسری بات یہ ہے کہ مہندی ہماری بہنوں کے ہاتھوں میں لگائیں، مردوں کے پیروں میں نہ لگائیں. تو ایسا نہ ہو کہ پیروں میں مہندی لگ جائے اور سوئی گیس کا مسئلہ حل نہ ہو، مردم شماری کا مسئلہ حل نہ ہو، کوٹا سسٹم کا مسئلہ حل نہ ہو، اور ہمارا کے الیکٹرک پہ تو جو ہے نا وہ بالکل ہی کوئی بھی نہیں آتا سامنے. نہیں میں آیا ہوں. ہاں تو بس اس کو سیدھا ہونا چاہیے. میں نے تو کہا اس کے لائسنس کو رینیول ہونے میں سب سے بڑی رکاوٹ جو ہے وہ گورنر. زندہ باد، یہ تو بہت اچھی بات ہے، بالکل بہترین. جی بس یہ آخری سوال بس. ہاں میں نے کہا ہے 4 دن آئی جی کی کوآرڈینیشن دے. دیکھیں یہ تو ظاہر ہے انہوں نے فرمایا ہے، اللہ کرے کہ یہ چیزیں ٹھیک ہوں. سسٹم بننا چاہیے. اسٹریٹ کرائم ہے تو اس پر میری پوری ایک ظاہر ہے، میں روزانہ بات کرتا ہوں، وقت کی کمی ہے. بھائی دیکھیں پولیسنگ میں کے نظام کو ٹھیک ہونا چاہیے. اس میں کراچی کے لوگوں کو زیادہ سے زیادہ پولیس میں ہونا چاہیے، چاہے وہ کوئی زبان بولتے ہوں، جو یہاں کا پرماننٹ ریزیڈنٹ ہو. جو آدمی پرماننٹ ریزیڈنٹ ہو کر کسی ادارے میں کام کرتا ہے اس کا ایک اسٹیپ ہوتا ہے. تمام اداروں میں اس طرح کی چیز ہونی چاہیے. منشیات کے اڈے چل رہے ہیں، اس کے لیے کوئی ہنگامی بنیاد پر کریش پروگرام کہتے ہیں، تھانے کی مرضی کے بغیر کوئی اڈا 4 دن سے زیادہ نہیں چل سکتا. تھانے کا یا تو تھانے دار کرپٹ ہے یا مجبور ہے، اس کو اوپر جواب دینا ہے. تو اس پوری پولیس کے نظام کے ریفارمز کی ضرورت ہے. اسٹریٹ کرمنل جو پیدا ہو رہے ہیں وہ پورا نظام پیدا کر رہا ہے نا. مافیاز کیوں ان کو پکڑ رہے ہیں؟ ان کی ایجوکیشن نہیں ہے، ان کی ہیلتھ نہیں ہے. آپ دیکھیں عباسی شہید اسپتال کا حال دیکھ لیں جا کے. آپ دیکھ لیں کہ اس وقت جو ہے وہ لوگوں کو روزگار کتنا مل رہا ہے. میں نے تو آپ کو بتایا نا کہ پہلے ہی روزگار نہیں ہے اور مزید آبادی کے نتیجے میں روزگار کم ہو جائے گا. آئی ٹی سیکٹر میں جتنا کام ہونا چاہیے وہ کوئی پارٹی کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، کچھ حکومت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. یہ سب امپاورمنٹ آپ کریں، یوتھ امپاورمنٹ، خواتین کے لیے امپاورمنٹ، تو اسٹریٹ کرائم خود ہی کم ہوتے چلے جائیں گے. بہرحال انشاءاللہ پھر بات کریں گے. اچھا میں پلیز آپ سے ریکویسٹ کروں گا، میں نے 3:30 بجے فیضان مدینہ میں جمعۃ الوداع پڑھنا ہے. میں اجازت دے رہا ہوں، جماعت وہاں کھڑی ہو جائے گی. میں اجازت دیتا ہوں، پھر کبھی سوال کر لیں گے. ہم سسٹم کو توڑیں گے اور نظام ٹھیک کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم سب کراچی، سندھ اور پاکستان کی بھلائی کے لیے الحمدللہ ایک پیج پر ہیں. اور جہاں تک بات رہی پکوڑوں کی تو وہ بنا دیں گے انشاءاللہ. آج کل جو ہے گورنر صاحب ہمیں بار بار میڈیا میں کہتے بھی ہیں کہ آ جائیں ہمارے ساتھ، تو جو بھی کام کر رہے ہیں اس میں شریک ہو جائیں. تو ہم بہرحال میں نے کل فون کیا تھا اور آپ نے ویلکم کیا، تو ہم نے کہا کہ وہ ساری باتیں چلتی رہتی ہیں، لیکن جو جینوئن ایشوز ہیں ان جینوئن ایشوز پر کم از کم ہمارا موقف بھی پہنچ جائے، اور ہم چاہیں گے کہ گورنر صاحب اپنا پرویکٹیو رول اس میں ادا کریں. اس لیے ہم حاضر ہوئے تھے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں جناب حافظ نعیم الرحمان صاحب اور ان کے ساتھ آئے ہوئے تمام اکابرین کو ویلکم کرتا ہوں، ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے یہاں آج گورنر ہاؤس آ کے یہ اعزاز اور عزت بخشی کہ یہ یہاں پر آئے اور انہوں نے کراچی اور سندھ کے جو ایشوز ہیں، بلکہ جو پاکستان کے ایشوز ہیں، اس پر ہم نے تفصیلی بات چیت کی. بالکل حافظ صاحب نے صحیح فرمایا کہ مردم شماری کا جو ایشو ہے وہ اس وقت بہت زیادہ ٹاپ آف دا ٹاؤن ہے اور ہر شخص اس پہ اعتراض کر رہا ہے. نہ کہ صرف سیاسی جماعتیں اعتراض کر رہی ہیں بلکہ